فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام آپ کا سوال، میزبان نعیم ناصف اور مہمان قاری محمد مصطفیٰ راسخ حفظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ماہ سفر کے مسائل اور اس کے احکام، اور آج خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے کہ ماہ سفر کے ساتھ جڑی توہمات پر اور ان چیزوں پر جن کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عوام الناس میں بڑی معروف ہیں۔ جناب قاری صاحب، خوش آمدید، آپ ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ ماہ سفر جاری ہے اور وہ تمام رسوم اور توہمات بھی جاری ہیں جن پر لوگ ایک بڑے حصے کا عوام الناس میں سے اس پر اعتماد ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ماہ سفر، یہ سفر کا معنی کیا ہے اور اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر اصل میں صاد فا را کے مادہ پر مشتمل ہے، اور سفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خالی ہونا۔ تو آپ نے جس طرح کہ ہم پچھلے پروگراموں کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ یہ حرمت والے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ جب 3 حرمت والے مہینے گزر جاتے تھے تو اس کے بعد اہل عرب جو ہیں وہ دوبارہ سے نئے سرے سے سفر پہ روانہ ہو جاتے یا پھر وہ جنگوں پہ روانہ ہو جاتے، تو جی وہ اپنے معمولات زندگی کو دوبارہ سے جاری کر دیتے تھے، جس وجہ سے عموماً جو گھر ہیں وہ مردوں سے خالی ہو جاتے تھے۔ تو اس کو اہل عرب کہتے تھے جی سافر المکان، کہ مکان جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے انہوں نے جو کہ سفر کے مہینے میں عموماً لوگ جو ہے وہ نئے انداز میں یا نئے طریقے سے یا ایک نئے انداز میں وہ اپنی زندگی کو شروع کر دیں۔ ختم ہو جاتی تھی، جی وہ پابندیاں ختم ہو جاتی تو گھر خالی ہو جاتے۔ تو ہمارے ہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے صفر، یہ بھی صاد اور فا اور را کے مادے پہ ہے۔ صفر کا معنی بھی وہ عدد ہے جو کسی بھی عدد سے خالی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں جی یہاں صفر، یعنی آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ جی میرے پاس صفر رقم ہے، یعنی میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ بالکل خالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سفر ہے جس کو ہم ٹریولنگ کہتے ہیں، کہیں جانا آنا جانا، یہ وہ سفر نہیں ہے۔ جی یہ سین فارا نہیں ہے، یہ سواد فارا ہے۔ جی وہ سین کے ساتھ ہے اور یہ سواد کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ اس میں کیا سفر کا کوئی نحوست سے کوئی براہ راست تعلق ہے؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ گویا کہ نحوست کا ہے، اور اس میں جو کاروبار شروع کیا جائے یا بہت ساری چیزیں، شادیاں نہ کی جائیں، چونکہ اس نحوست آ جاتی ہے۔ تو کیا ایسا ہے دنوں میں، ایام میں اور مہینوں میں نحوست ہے؟ جی یہ نحوست کا جو تعلق ہے یہ جاہلیت کے ساتھ ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، لیکن اسلام میں آ کر اس نحوست کے معاملات کو اور اس طرح کے طرز عمل کو اور عقیدے کو ختم کر دیے ہیں۔ اسلام کے مطابق اور شرعی احکامات کے مطابق کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور کوئی اس کا لمحہ یا گھنٹہ یا منٹ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس زمانے کے خالق ہیں، جس طرح کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر وانا الدہر، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمانے کو برا بلا نہ کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں، یا محدثین کہتے ہیں کہ یہاں لفظ محذوف ہے وانا خالق الدہر، میں زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو گویا کہ جو خالق ہوتا ہے، جو موجد ہوتا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اگر ہم اس کی پیدا کردہ یا ایجاد کردہ چیز کے اوپر تنقید کریں گے، وہ گویا کہ اس کے موجد کے اوپر تنقید آپ کر رہے ہیں۔ کسی مہینے کے اندر یا کسی دن کے اندر یا کسی دن کے ایک گھنٹے کے اندر یا کسی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ وقت کا خالق اللہ ہے، اور اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر نحوست ہے تو وہ ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری معصیت ہے، نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے معاملات کے اندر نحوست آتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفرا، یعنی یہ وہ عقائد تھے جو پہلے موجود تھے دور جاہلیت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید فرما دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى، کوئی ادوا نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ولا طیرۃ، کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ تو دور جاہلیت کے اندر بدشگونی کی بے شمار جو ہیں وہ قسمیں تھیں، مختلف انداز میں وہ مختلف چیزوں سے بدشگونیاں لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامۃ،
اور کھوپڑی بھی نہیں ہے، یہ الو کی کھوپڑی یا الو کے حوالے سے وہ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کی بھی کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی کہ سفر کے مہینے میں سفر کرنا یا اس مہینے کے اندر کوئی کاروبار شروع کرنا یا کسی بھی اعتبار سے اس کو منحوس سمجھنا، یہ شرعی اعتبار سے اور اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح الجامع کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو یہ بدشگونی یا یہ جو پرندے ہیں ان کی فعال یہ چیز روک دے کوئی بھی کام کرنے سے، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے کوئی مہینہ بے شک وہ سفر کا مہینہ ہے یا کوئی دوسرا مہینہ ہے، کوئی دن بے شک وہ جمعہ کا ہے یا جمعرات کا ہے یا کوئی دوسرا دن، یا پھر اسی طرح اس کا کوئی لمحہ، اس کی اسلام کے اندر کوئی نحوست موجود نہیں ہے، اور اسلام ان کی نحوست کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز نہیں بیان فرماتا ہے۔ اور یہ نحوست کا تصور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جاہلیت کا تصور ہے۔ جی جی، میں حیران ہوتا ہوں، میں بلکہ آپ کو ایک بڑا ایک مزے کا ایک واقعہ سنا دوں۔ جب میں پڑھتا رہا، یعنی بچپن کی بات ہے، لاہور میں جب میں پڑھنے کے لیے آیا تو میں اور میرا ایک دوست جس کی بچپن میں ہی شادی ہو گئی تھی، بچپن سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، ہم دونوں اردو بازار کے لیے کتاب بھی ہم نے لینی تھی، ہم وہاں چلے گئے۔ تو اب چونکہ اس دوست کی شادی ہوئی تھی تو میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ ایک طوطا اور وہ مطلب خط رکھ کے اس کو فال نکال رہے تھے اور وہ سا، تو ہمیں شرارتاً ہم چلے گئے، ہم نے ظاہر تصدیق نہیں کرنی تھی، ہم شرارتاً اس کے پاس چلے گئے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بابا جی آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی میرا ہاتھ دیکھیں، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دیں گے کہ بیٹا دیں گے؟ حالانکہ آپ کی شادی میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا اور مطلب ایک کاغذ پہ یوں کر کے 2-4 لائنیں ادھر کو لگائیں ادھر کو لگائیں، اور بڑے دھیان سے، جیسے کہ وہ بڑی عمیق اور گہری نظر سے اور بڑا کچھ سوچو فکر کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں۔ وہاں کا کمال ہو گئی، خوش ہو گیا۔ اب جو ساتھ دوست تھا اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا بابا جی مجھے بھی بتائیں کہ میرا جو میری امی ہے نا وہ چاہتی کہ میری شادی ماموں کے گھر ہو، صحیح ہے، جبکہ میں کہیں اور جاتا ہوں، تو میری شادی کہاں ہوگی؟ جہاں میری امی چاہتی ہے کہ جہاں میں چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر وہی پورا دہرایا وہ عمل، انہوں نے لائنیں شائنیں لگائیں اور یوں کر کے دیکھا، تو انہوں نے کہا نہیں جہاں تم چاہتے ہو وہاں ہو جائے، وہاں شادی ہو گئی۔ تو اس بیچارے نے 10 روپے لینے تھے، اس نے ہمیں خوش کرنا تھا، اس نے ہمیں خوش کر دیا۔ جی جی، اب ظاہر ہے وہ ہم نے چونکہ ایک شرارتاً اور ایک آزمانے کے طور پہ ہم کر رہے تھے، اگر عقیدتاً کرتے تو ہم مان لیتے، صحیح، چونکہ ہم شرارت کے طور پہ کر رہے تھے تو ہماری ہنسی نکل گئی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس نے یہ مذاق کیا میرے ساتھ۔ یعنی یہ بات بتانے کی، اب دیکھیں کہنے کو وہ ایک بچپن تھا اور ہم نے غلط بیانی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آپ کا نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ فلاں فائدہ ہو جائے گا، اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جی جی، اور لوگوں کی تقدیریں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی کامیابیاں اور ان کی ناکامیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف یہ ہے کہ جب تک یہ شعور ہم میں نہیں آتا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اتنی وضاحت کے ساتھ ہو اس سفر کے مہینے کے بارے میں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، جی جی، اور پاکستان کی عوام الناس کا ایک بڑا حصہ اس کو نحوست سمجھتا ہو، تو کہاں گیا شعور، اور کہاں گیا دین، اور کہاں گیا اسلام، اور کہاں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ جی جی۔ اچھا شیخ یہ فرمائیے، آپ کی بات رہتی تو نہیں ہے؟ جی میری بات مکمل ہو گئی۔ اچھا جب یہ اس میں نحوست نہیں ہے تو اس مہینے کے ساتھ یہ جو تصور ہے کہ کوئی نقصان اور نفع کا جو تصور ہے کہ آپ اس میں سفر کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس میں اگر کوئی شادی نہ کریں، کیوں شادی کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گی یا نقصان ہو جائے گا، تو کیا اس طرح یہ بات نفع نقصان کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ؟ جی جب یہ بات طے ہو گئی کہ کسی مہینے کے اندر یا کسی دن کے اندر یا کسی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اسلام نے سختی سے اس نحوست کو ختم کر دیا ہے اور سختی سے اس کی تردید فرمائی ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات کے اندر یہ معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ رب العزت چاہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر بھی گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ انبیاء کے اندر بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان دے سکیں الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو اسی طرح جب انبیاء کرام جو اللہ رب العزت کے مقرب ترین اور اللہ رب العزت کے مبعوث کیے ہوئے محترم ترین لوگ ہوتے ہیں اور مقدس ترین ہستیاں ہوتی ہیں، جب وہ نفع نقصان کی مالک نہیں ہیں، ان کے سردار نبیوں کے بھی سردار سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ عام دنوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا یا اس کے کچھ لمحات کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، یا جیسے آپ نے وہ طوطے کی مثال دی اور اس کا ایک قصہ جو ہے آپ نے سنایا، اب یہ بیچارہ طوطا جو لوگوں کو ان کی قسمتیں بتا رہا ہوتا ہے، تو یہ اپنی قسمت تو اس کی بیچارے کی ماری گئی۔ اب وہ دیکھیں اس کے انہوں نے بال کاٹے ہوتے ہیں، پر کاٹے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مریل سا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا شکل اس کی بنی ہوتی ہے، اس کی آزادی چھن چکی ہوتی ہے، تو وہ بد قسمت تو سب سے پہلے خود ہے، وہ لوگوں کو کیا قسمت ان کی بتائے گا۔ پھر وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا آدمی، ان کی حالت اتنی ماڑی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں 10-10 روپے لے کر وہ لوگوں کو ان کی قسمت کے حال بتا رہے ہیں۔ اور پوری کل کائنات، اگر آپ ساری کائنات کی بات نہ بھی کریں تو اہل لاہور کی اس کا مطلب ہے قسمتیں وہ چند خطوں میں بند ہیں۔ جی جی، یعنی جو بندہ بھی وہاں چلا جائے گا وہ جتنے بھی 10 20 30 خط رکھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک جیسی تحریر ہے، جی مطلب ایک میں ایک تحریر ہے دوسری میں، اور ان میں سے لوگوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ عموماً اس میں فائدے کی باتیں، چونکہ وہ پیسے لینے نا ہر بندے کو وہ ڈراتے بھی نہیں ہیں، جی جی، تو جب ڈرانا بھی ہوتا ہے نقصان بھی، تو پہلے 4 فائدے بتا کے پھر بتاتے ہیں یہ ہلکا سا یہ ہو سکتا ہے۔ جی، تو یعنی آپ اہل لاہور یہ اندازہ کر لیں کہ ان ساروں کی قسمت اور نفع اور نقصانات ان 20-30 خطوں کے اندر بند ہیں، پتہ نہیں عقل اور شعور کہاں چلا گیا۔ اصل میں یہ ہماری عوام کی جہالت اور لا علمی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اگر یہ لوگ پڑھ لیں تو یہ کبھی بھی ان کے پاس نہ جائیں۔ اب پھر انہوں نے چونکہ پیسے لینے ہوتے ہیں تو پیسے لینے کی وجہ سے پھر وہ امکانی طور پہ ہر بات کو ٹو دی پوائنٹ نہیں بتائیں گے کہ ایسا ہوگا، بلکہ وہ کہیں گے جی امکان ہے اس بات کا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کی جو امید کی کرن ہے اس کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بندہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے دے دے۔ دونوں باتیں بتا دیتے ہیں۔ جی جی، اگر وہ ہو جائے تو وہ سوچے ہاں یہ اس نے کہا تو یہ ہو جائے، یعنی فائدے کی ہو جائے تو بھی، نقصان کی ہو جائے تو بھی۔ اسی طرح کا ایک جو آدمی تھا فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا ہی، جس کو آپ شوبدہ باز کہہ سکتے ہیں تو یا نجومی کہہ سکتے ہیں، کس طرح کبھی آپ کہہ لیں ان کو، تو ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہتا ہے جی آپ مجھے بتائیں کہ میرے گھر بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ تو اس نے ایک پرچی جو ہے وہ اس کے اوپر لکھ کرنا بند کر کے اس کو دے دی۔ اس نے کہا جی یہ پرچی آپ نے ولادت کے بعد کھولنی ہے۔ تو اس کے گھر بیٹی ہوئی، اب وہ پرچی لے کر بابا جی کے پاس آ گیا، جی آپ نے تو لکھا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا یا جو بھی ہوگا، تو انہوں نے اصل میں لکھا ہوا تھا بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی۔ اب اس کو آپ جیسے مرضی پڑھ لیں، آپ کہہ لیں جی اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ کہیں جی بیٹا نہ، یعنی بیٹا نہیں ہوا ہے بیٹی، یا آپ کہہ لیں بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹا نہ بیٹی۔ تو یہ گویا کہ ایسے ابہامات اور شوبدہ بازیاں اور چلاکیاں اور چال بازیاں ایسی استعمال کرتے ہیں کہ سادہ لو مسلمان اور سادہ لو لوگ جو ہیں، جو اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اور قرآن اور حدیث سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی قسمت وہ بے قسمتوں سے، بد قسمتوں سے، میں تو ان کو طوطے کو بھی بد قسمت کہتا ہوں اور اس آدمی کو بھی بد قسمت کہتا ہوں جو بیچارہ 10-10 روپے کے لیے لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہوتا ہے، پرائز باؤنڈ بتاتا ہے، نمبر بتاتا ہے، ہاں پرائز باؤنڈ کے نمبر بتاتا ہے، لوگوں کو لاکھوں روپے دلواتا ہے۔ کسی بزرگ نے خوب کہا نا کہ آپ اس طرح ایک جوتا پکڑ لیں اور اس کے سر پہ رکھ دیں اور اس کو بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو جوتا مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مارنا ہے تو پیچھے کر لیں اور اگر کہے کہ نہیں مارنا تو لگا دے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر سادہ لو مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ جو ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے لیکن اللہ نہ چاہتا ہو تو وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔
اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ اگر ساری کی ساری امت، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انسانوں کے ساتھ جن بھی مل جائیں اور وہ سارے مل کر آپ کو نفع دینا چاہیں، لم ينفعوک الا ما شاء اللہ، وہ آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ طوطے والے بندے کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں جو کچھ بتلائے گا وہ بالکل صحیح ثابت ہوگا، لیکن تجربے سے جس طرح آپ نے اپنے واقعہ سے بتلایا تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ ان کی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس وحی نہیں آتی ہے، وہ علم غیب نہیں جانتے ہیں، علم غیب صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور پھر وہ لوگوں کی قسمتیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو خود بدقسمت ہیں۔ طوطا اپنی قسمت خراب کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو وہاں پہ کاغذ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی قسمت خراب کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ توہمات اور بدشگونیوں کی عجیب عجیب بڑی مثالیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک اور چیزیں بھی پیش کرتا ہوں۔ صرف جہلاء کی بات ہی نہیں ہے کہ جو لا علمی کی بنیاد پر ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنا مال بھی ان کے اوپر لٹاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو سوٹر بوٹر ہوتے ہیں، گاڑی تیار ہے، سفر کا مکمل سامان تیار ہے، ایک ہفتے سے تیاری ہو رہی ہے، ہوتا کیا ہے اچانک ان کے سامنے سے جی بلی گزر گئی۔ اب وہ کہتے ہیں جی میں تو سفر نہیں کروں گا، یہ بلی نے میرے سفر کو منحوس کر دی ہے۔ بھئی ایک ہفتے سے آپ تیاری کر رہے تھے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بلی جو ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس نے وہاں سے گزرنا ہی گزرنا تھا، وہ ممکن ہے کسی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہو اور وہاں سے گزر جائے، تو آپ اس بلی کے گزرنے سے آپ پریشان ہو گئے۔ گویا کہ آپ نے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک جانور کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اور آپ نے اس کو منحوس سمجھ لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلی تو اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے چلنا پھرنا، وہ جہاں مرضی چاہے گی وہ گزرے گی، اب اس بلی کے گزرنے کی وجہ سے آپ کا سفر کیسے منحوس ہو گیا؟ یا پھر ایک چیز اور ہے طوطے کے حوالے سے، وہ جس طرح دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی سفر کرنا ہے انہوں نے جا کر درخت کے اوپر پتھر مارتے، تو وہاں جو بھی جانور بیٹھے ہوتے وہ سوچتے جی اگر یہ دائیں جانب گئے جانور تو میں سفر کروں گا، اگر بائیں جانب گئے تو میں سفر نہیں کروں گا۔ یا انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، تیر رکھے ہوتے تھے، وہ آنکھیں بند کر کے تیروں کو نکالتے، اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا نام، نام کا معنی ہے ہاں، تو کہتے جی ہاں جی میرا سفر ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا لا نہیں تو پھر وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ اب وہ تیر انہوں نے خود لکھے ہیں، اس کے اوپر نام اور لا خود لکھا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ سفر کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں اور سفر نہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، آج کل ہمارے ہاں آج کل کم ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے کو 2-4 سال پہلے جو ہے نا بسوں کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی جنتریاں بیچتے تھے، اور جنتریوں کے آخر میں جا کر وہ ڈبے لگا دیتے تھے، اور ڈبوں کے اوپر کہتے تھے جی آپ اپنی قسمت کا حال معلوم کریں، آنکھیں بند کر کے جی آپ کسی ہندسے کے اوپر رکھیں، اور پھر نیچے لکھا ہوتا تھا کہ آپ جو ہیں اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا یا آپ کی شادی ہو جائے گی یا آپ بہت بلند قسمت پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توہمات ہیں، بدشگونیاں ہیں، فعال ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، اس حدیث کے اندر ان سب چیزوں کا رد کیا ہے، اور پھر اگلی حدیث کے اندر ان کو شرک قرار دیا ہے کہ من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس کو فعال نے سفر کرنے سے یا کاروبار کرنے سے یا شادی کرنے سے روک دیا، اس نے گویا کہ شرک کیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بڑا ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی سفر کے اندر شادی نہیں کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ جو سفر میں شادی کرتا ہے وہ ہمیشہ سفر پہ ہی رہتا ہے، حالانکہ وہ سفر جو ہے وہ سین کے ساتھ ہے اور یہ سفر جو ہے یہ سواد کے ساتھ ہے۔ عجیب و غریب قسم کی توہمات پائی جاتی ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں نا میں تو ان کو میری نظر میں تب چھوٹی ہو جاتی ہیں جب وہ یہ جو باتیں نا کہ وہ ایک میسیج آتا ہے موبائل پہ یا کوئی آپ کو لیٹر دیتا ہے جی، اور یا کوئی پمفلٹ دے کے نا، تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ایک بڑا نیک آدمی سا، اس کو حرم میں خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ فلاں وقت میں قیامت آنے والی ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 50 اس کے نا کاپیاں کروا کے آگے اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا نقصان ہو جانا ہے، کوئی بندہ مر بھی سکتا ہے۔ اور قوم اس پہ بھی یقین کر لیتی ہے جی، قوم اس ڈر سے اس کو تقسیم کرتی ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ اب ایسی قوم جو اس بات کو، جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، وہ نیک آدمی کون ہے اور نیک آدمی کا خواب کو ضروری ہے کہ سچا ہے، قیامت کا حدیث کہتی ہے کہ میں پتہ نہیں ہے کب آنی ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ اور پھر ایک کوئی ایسی چیز، ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن مجید جس نے پڑھا ہے نا وہ اس کو آگے تقسیم نہیں کرے گا تو نقصان ہو جائے گا۔
تو مطلب یہ کیسی چیزیں ہیں جس پر قوم یقین کر لیتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. آج میں آپ کو ایک واقعہ پہلے سنا, ایک اور سنا دیتا ہوں. جی. میں یہ بھی بچپن میں ہمارے فیملی ممبر میں ایک خاتون تھیں, تو ہم سارے ایک کمرے میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ لیٹی ہوئی تھیں, باتیں کر رہے سارے. تو میں ایک چارپائی سے دوسری چارپائی کی طرف میں نے جانا تھا, تو میں ان کے اوپر سے پھلانگ کے ان کو دوسری چارپائی پہ چلا گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں واپس آؤ, واپس ایسے ہی واپس آؤ. اوپر سے میں نے کہا ان کا واپس آؤ. میں واپس آ گیا, چھوٹا تھا میں نے کہا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے بیٹا آئندہ نہیں کرنا, اس طرح قد نہیں بڑھتا. یعنی جو لیٹا ہوا تھا اس کا قد نہیں بڑھنا تھا, لہٰذا واپس آؤ تاکہ قد بڑھے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو حالانکہ آپ نے دوبارہ اوپر سے جب ان کو لگوا لیا وہ تو اور آپ کا قد نیچے دب گیا. 2 دفعہ میں گزر گیا ہوں. تو بہرحال یہ قوم توہمات ہیں, اور اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں صرف یہ جہلاء کی بات نہیں ہے, اس میں تعلیم یافتہ لوگ اور جو باشعور طبقات اور حلقات جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں موجود ہیں. جی نعیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دراصل ہم ہندوؤں کے ساتھ یہاں پاکستان میں رہے ہیں, ایک لمبا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ہیں, تو ہندوؤں کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ ہے. وہ آج بھی بہت زیادہ ہے. وہاں آج بھی انہوں نے کروڑوں اپنے بت بنا رکھے ہیں. وہ کبھی بندر کو اپنا ہنومان اور اپنا جو رب ہے وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں, کبھی سانپ جو ہے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کتے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. ان کی توہم پرستی اتنی زیادہ ہے کہ جس بھی چیز کے اندر کوئی منفرد چیز دیکھ لیں, پانی کے اندر اگر کسی کنویں میں منفرد چیز لیں تو وہاں اس کو رب ماننا شروع کر دیتے ہیں. گائے کے اندر وہ منفرد چیز انہوں نے دیکھی ہوئی کہ یہ دودھ دیتی ہے تو اس کا پیشاب بھی پینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا جو ہے گاؤ ماتا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو چونکہ ہم مسلمان لوگ ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جس طرح ان کے اندر توہم پرستیاں تھیں, پیدائش کے اوپر دیکھیے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی عورت دوسری جو ہمارے گھر میں نہ آئے, اور پھر وہ شری ایک جو درخت ہے اس کے پتے اور اسی طرح مرچ جو ہے وہ درخت وہ اپنے گھر کے سامنے اس کو لٹکا دیتے ہیں, جی اس سے نحوست گھر میں نہیں آتی ہے. حالانکہ وہ پتوں نے کیا کرنا ہے, یا وہ مرچیں جو آپ نے لٹکائیں انہوں نے کیا کرنا ہے. اسی طرح جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ بہت ساری گندم یا اور اس طرح اناج لے کر وہ جو ہے دلہن ہے وہ اپنے اوپر پھینکتی ہے, یا اسی طرح وہ کچھ پتے لے کر شاید شنی یا شاید نیم کے پتے لے کر وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو عجیب و غریب قسم کی جو ہے رسومات ہیں, اور یہ سارے توہمات ہیں, ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے آئے ہیں ہمارے پاس ہندوؤں سے. تو ہندو جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہو گئے, اس کے بعد بھی جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آ جاتا, قرآن و حدیث کا علم عام نہیں ہو جاتا, اس وقت تک یہ قوم کے اندر چل رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو اسی لیے وہ شادی بھی نہیں کرتے ہیں سفر کے مہینے کے اندر. تو میں تو دیکھ کر یہ حیران ہوں کہ یہ انگوٹھی, بعض لوگوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور انگوٹھیوں کے اندر نا خاص قسم کے باقاعدہ انہوں نے پتھر ڈالے ہوتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جی یہ نیلم ہے, یہ فروزہ ہے, یہ عقیق ہے, اور پھر ان میں سے ہر پتھر کے ساتھ ایک توہم پرستی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. جی یہ آگ سے بچاتا ہے, یہ دشمن سے بچاتا ہے, یہ رزق لے کے آتا ہے. یہ پتھر ایسے نہیں انہوں نے ڈالے ہوتے, یہ باقاعدہ اپنا ایک اس کے ساتھ غلط عقیدہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں, کچھ گرم ہوتے ہیں, کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں, کچھ گرم ہوتے ہیں. تو یہ سارے غلط عقائد جو ہیں یہ سارے ہندوؤں سے یہاں ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر رائج پا گئے ہیں, رائج ہو گئے ہیں, اور یہ ویسے ہی چل رہے ہیں. تو میں حیران یہ ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں جی ہم کہتے ہیں کہ بت جو ہے بت ہمیں کچھ نہیں دیتے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بتوں کو توڑا, پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں اور بت کو پوجنا جو ہے شرک ہے. حیران میں یہ ہوتا ہوں کہ جو اگر بت بڑا ہو اور بڑے بت کو پوجنے سے شرک ہوتا ہو اور انسان کافر ہو جاتا ہو, تو یہ جو آپ نے انگوٹھی کے اندر چھوٹا سا بت ڈالا ہوا ہے, کیا اس سے آپ مسلمان کے مسلمان ہی ہیں؟ تو ایک موحد شخص, ایک اللہ کو ماننے والا توحید پرست انسان جو ہے وہ ان سارے کے سارے توہمات سے, ان ساری چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, میرے لیے اگر کوئی نفع ہے تو وہ بھی اللہ کے پاس ہے اور نقصان ہے تو وہ بھی اللہ کے پاس ہے. یہ بت میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ وہی بت ہیں جو باہر سے اٹھا کے لا کر اس کو تراش خراش کے ہم نے بت بنا لیا اور اس کے بعد وہ ہماری حاجتیں پوری کرنا شروع ہو گیا. یہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جب تک ہم توحید پرست نہیں ہوں گے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے, نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ہم بتوں سے بھی ڈریں گے, درختوں سے بھی ڈریں گے, شجر سے بھی ڈریں گے, حجر سے بھی ڈریں گے, اور قبر سے بھی ڈریں گے. اور ہر وہ چیز جس کے اندر ہمیں کوئی منفرد یا کوئی نمایاں چیز نظر آئے گی ہم اس سے ڈریں گے, جس طرح کے ہندو ڈرتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ جب ہم ایک اللہ کے
اللہ کو پوجنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے تو یہ ہماری ساری توہم پرستیاں، ہمارے سارے خوف اور ہمارے سارے ڈر جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رات کو بارش ہوئی تو صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بعض لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ آج ہمیں بارش یہ فلاں فلاں جو ستارہ ہے نا اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لے آئے۔ دوسری طرف جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا اظہار کیا۔ تو گویا کہ جس طرح لوگ جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں یا کہانت کرواتے ہیں یا اسی طرح جو ہے بتوں سے امیدیں لگاتے ہیں، نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو ستاروں کے اوپر ایمان لاتا ہے، ان کی زندگی کا جو پورا مدار ہے نا وہ ستاروں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ علم النجوم سے، علم النجوم آپ لوگوں نے اخبارات میں یہ جو سنڈے میگزین ہوتے ہیں اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں جی یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا ایک ستارہ منتخب کیا ہے جی، یہ باشعور لوگ ہیں جن کے بات کے پڑھے لکھے سب پڑھے لکھے، ہاں، لیکن میں ان پڑھوں لکھوں کو ان پڑھ ان کو میں سمجھتا ہوں، یہ نہیں یہ ایسا پڑھے ہوئے ہیں کہ ان کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، دنیا کا تو ٹھیک ہے انہوں نے جتنا بھی پڑھ لیا ہے، لیکن جب دین کا شعور نہ ہو، اسلام کی معلومات نہ ہوں تو وہ کیا ان کے پاس علم ہے؟ وہ انہوں نے اپنے سٹار منتخب کیے ہوئے ہیں جی میرا فلاں سٹار ہے، میرا فلاں سٹار ہے، حتیٰ کہ میں نے کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھا جی انہوں نے کہا جی آپ کی وہاں شادی کیوں نہیں ہو رہی جی ہمارا سٹار نہیں ملتا ہے، جی آپ نے فلاں کے ساتھ کاروبار کیوں نہیں کیا، وہاں پہ ڈیل کیوں نہیں ہوئی جی وہ ہمارا سٹار نہیں ملتا ہے۔ تو بھئی یہ سٹار یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے، طوطا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پتھر جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انگوٹھی کا پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور خالق کائنات صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی شجر حجر قبر، کوئی جو ہے پتھر یا کوئی چیز جو ہے بلی یا جانور، سانپ بچھو، یہ آگے آپ مونکی کو کہہ لیں، بندر یا گائے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو پھر ہمارے اندر سے یہ ساری کی ساری جتنی بھی توہم پرستی ہے، یہ فالیں ہیں، بدشگونیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور یہاں میں ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ ہمارے قومی سطح کے نیشنل لیول کے جو علم نجوم کے ماہر ہیں ان کی بہت ساری پیشین گوئی نہیں کہنا چاہیے، ان کے علم کی بنیاد پہ انہوں نے بتایا کہ مثال کے طور پہ ایک دفعہ میچ تھا ایک، تو انہوں نے کہا جی وہ پاکستان جیتے گا، اتفاق ہو گیا وہ انڈیا جیت گیا۔ ہاں یہ بات ویسے ہی ہے، بیٹا نہ بیٹی یا بیٹا نہ بیٹی۔ پھر انہوں نے بتایا کوئی ایک قومی لیڈر تھا اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے یہ نہیں ہوگا، وہ ہو گیا۔ تو بعد میں جب پوچھا جاتا پھر آئیں بائیں شائیں، یا ظاہر ہے یعنی وہ اور پہلے اتنے تیقن سے یہ نہیں کہتے کہ شاید نہ ہو، نہیں یہ ہوگا، اس وقت ستارہ یہاں پہنچا ہوگا، اس وقت ستارہ گردش میں ہوگا، فلاں جگہ پہ ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں میں کہتا ہوں جی اگر ان کا کہنا سچ بھی ہو جائے تو وہ محض اتفاق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ہے، محض اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ سارا علم النجوم چلتا ہے جنوں کی بنیاد پر، تو جن جو ہیں پہلے جاتے پہ وہاں سے خبریں لاتے تھے، نجومیوں کے پاس آتے تھے، ایک سچی خبر کے ساتھ 100 جھوٹی خبریں ملا کے پھر وہ لوگوں کے اندر پھیلا دیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سچ بھی ہو جائے جو محض اتفاق ہی ہوگا تو اس کے باوجود بھی ہمیں اس پر ایمان نہیں لانا ہے۔ ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ تقدیر پہ ہے، اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او سحر او سحر لہ، کہ جو شخص فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالی جائے، جو شخص کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی عراف کے پاس آیا، یہی نجومی جو بیٹھے ہوئے ہیں جو خبریں دینے والے ہیں، اس کے پاس آیا اور اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا
یہ نہیں ہے کہ اس کی تصدیق بھی کی یا نہیں کی، صرف سوال ہی کر لیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ چیز کا کفر کر دیا، گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا کر دیا، اسلام کا کر دیا، دین کا کر دیا، وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو یہ اگرچہ ان کی باتیں کبھی محض اتفاق سے یہ جیسے بھی سچی ہو جاتی ہیں، لیکن اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتماد کریں اور اس پر ایمان لائیں، بلکہ وہ ایک غلط چیز ہے، اسلام نے اس کا رد کیا ہے، احادیث کے اندر اس کا رد موجود ہے، ہمیں ان توہم پرستیوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں علم کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھنا۔ دیکھیں یہاں اس مسئلے میں بھی سفر میں مثال کے طور پہ لوگ کاروبار نہ کریں جی، مطلب نقصان ہو جائے گا۔ اچھا اسلام نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، اسلام نے نہیں کہا نقصان ہو جائے گا، اس بات پہ ہم اعتماد کر کے بیٹھے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جہاں اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ کاروبار چھوڑ دیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جی ہم چھوڑتے نہیں، اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ چھوڑ کے کب آتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے جی، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اذان ہو، نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے نہیں چھوڑتے، یعنی جو جہاں چھوڑنا تھا وہ نہیں چھوڑا اور جہاں نہیں چھوڑنا تھا وہاں چھوڑ کے بیٹھے۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور پھر جو ان کی صفات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟ الذین لا یرقون ولا یسترقون، جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ ہی کسی سے فال لیتے ہیں، یہی فال کا جو آپ نے بتلایا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایک بعض روایت، مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں ولا یقتوون، یعنی کہ وہ دواتے بھی نہیں ہیں، یہ علاج کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان کا اعتماد کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، یعنی ان کا اعتماد اللہ پر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے علاج کے سلسلے میں بھی کسی چیز کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ ان کا توکل جو ہے وہ دوائی پر نہیں ہے، دم پر نہیں ہے، آگ سے داغنے والے طریقہ علاج پر نہیں ہے، بلکہ کس چیز پر ہے؟ اللہ کے اوپر توکل ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس اللہ رب العزت نے مجھے بیمار کیا ہے وہی اللہ مجھے شفا بھی دے گا۔ تو ایک ایمان والے شخص کا اور مومن بندے کا تو یہ توکل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ بلیوں سے ڈرتا رہے، کتوں سے ڈرتا رہے، بندروں سے ڈرتا رہے، گائے سے ڈرتا رہے، قبر شجر اور حجر سے ڈرتا رہے، کہیں پہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھ لے تو وہاں پہ ڈرنا شروع ہو جائے۔ تو بات وہی شعر والی آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ ایک سجدہ جو ہمیں بھاری لگ رہا ہے، اگر ہم یہ ایک سجدہ نہیں کریں گے تو ہمیں در بدر پہ سجدے کرنا پڑیں گے، اور اگر ہم یہ در بدر کے ٹھوکروں سے اور در بدر کے سجدوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہوگا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، اور اسی کے اوپر ہمیں توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ شیخ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ذکر کیا کہ سفر کا یہ جو مہینہ جاری ہے اس کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بدفعلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ایام ہیں، تو اس میں کوئی نفع نقصان والی بات نہیں ہے۔ اس مہینے میں سفر کرنا، اس مہینے میں شادی کرنا، اس مہینے میں کاروبار کا آغاز کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی بے برکتی نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی وضاحت کے ساتھ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو اور ہم مسلمان ہوں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں اور ایسی احادیث اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہوں اور پھر ہمارا نحوست کا ایک عقیدہ ہو تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اس لیے ناظرین دین سیکھیں، دین سیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے عقائد بنائیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کریں۔ اس میں میرا آپ سب کا، ہمارے دین کا، ہماری دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔